मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूँ अभी, लाखों फौजें हैं साथ उसके कि मैं जिंदा हूँ अभी। तूफान में गया हूँ मैं डूबा तो नहीं, मुझको साहिल से पुकारो कि मैं जिंदा हूँ अभी। यह जम्मू कश्मीर के महज़ सिटीज़न, बुजुर्गों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। 5 अगस्त 2019 के बाद आज हिंदुस्तान को श्रीनगर में जो शिकस्त हुई, आज उसकी काबज़ अफवाज को जो जिल्लत हुई, मीरवाज उमर फारूक जो आज बिलाखिर हिंदुस्तान ने उन्हें रिहा किया। इस मौके पे जहाँ पे जम्मू कश्मीर के तमाम इकाइयों से तल्लुक़ रखने वाले लोग, जिन्होंने वो मंजर देखा कि श्रीनगर के नौजवान एक जज्बे के तहत आज़ादी का ख्वाब अपनी आंखों में सजाए मीरवाज उमर फारूक साहब का उन्होंने इस्तकबाल किया। फिर मस्जिद लाल मस्जिद से वापस जाते हुए जो अवाम का जम गफ़ीर उनके साथ था, ये वाज़ेह पैगाम है कि जम्मू कश्मीर के उस खित्ते के लोग 10 लाख अफवाज की संगीनों में अपने जज्बे जवान लिए बैठे हैं। आज़ादी का ख्वाब जो आंखों में सजाए मंजिल पे पहुंचने का तहैया किया हुआ है। आज एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तारीख कोई भी हो, जब वो लीडरलेस हो जाती है, जब वो रहनुमा के बगैर हो जाती है, तो उस लीडर में वो दमखम, वो उस तारीख में वो दमखम, वो जान, वो वलवला, वो जोश जो है वो बाकी नहीं रहता। गुज़श्ता 4 साल से 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक जम्मू कश्मीर की उस इकाई में, उस खित्ते में, जम्मू या वैली लद्दाख में कोई भी हुर्रियत रहनुमा वो किसी भी नज़रियात से ताल्लुक़ रखता हो, वो इलाके पाकिस्तान का हामी हो या वो इंडिपेंडेंट कश्मीर का हामी हो, जो इस तारीख को लीड कर रहे थे अपने गासिब के ख़िलाफ़, अपने काबज़ के ख़िलाफ़, अपनी वतन पे काबज़ क्या कहते हैं अफवाज के ख़िलाफ़, जब वो तमाम के तमाम पाबंद सलासा कर दिए गए, उन्हें क्या कहते हैं मंजर से हटा दिया गया, तो अवाम के अंदर जो जोश था, जो जज्बा था, जो तारीख के आज़ादी को जारी रखने के लिए ज़िंदगियाँ नछावर करने का अज़म था, ये फितरी अमल है कि वो हमें देखने को नहीं मिला। किसी घर के अंदर भी जब उस घर का सरबराह गायब हो जाता है, चला जाता है, तो वहाँ भी मायूसी छा जाती है। फिर एक ऐसी जगह जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी फौजी छावनी हो, फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ न हो, फिर एक ऐसी जगह कि जहाँ पे इंसानों को तैग किया जाता हो, जहाँ पे मावा आइन लोगों का कत्ले आम किया जाता हो, जहाँ 10 लाख मुसल्लह अफवाज जिसकी गन की बैरल में गोली हो, उसके हाथ में गोली चलाने का आर्डर हो, वहाँ जब लीडर जो हैं, वहाँ कायदीन जो हैं, जब उन्हें मंजर से हटा दिया गया तो लोग मायूस हुए, लोग डिसहार्ट हुए, लेकिन लोग अपने उस ख्वाब जो उनके आंखों में थे, वो अपनी आंखों में उन्होंने वो ख्वाब सजाए रखे। और आज मीरवाज उमर फारूक साहब जो गो कि हमारे नज़रिए से उनका नज़रिया अलग है, लेकिन वो अपने गासिब के ख़िलाफ़ जदोजहद की अलामत हैं श्रीनगर के और बिलखसूस वैली के लिए। मुझे यकीन है कि इसी तरह वक्त आएगा, जम्मू कश्मीर के तमाम जो आज़ादी पसंद कायदीन हैं, जिनमें यासीन मलिक साहब हैं, जिनमें बाबू सिंह साहब हैं, जिनमें ज़हूर भट्ट साहब हैं, जिनमें डॉक्टर कासिम फख्तू साहब जो 33 साल से जो है हिंदुस्तान की अक़ुव्वत खानों में पाबंद सलासा हैं, शबीर अहमद शाह साहब हैं, दीगर जितने भी कायदीन हैं, वो जब आएंगे तो उसी जज्बे के तहत, उसी जोश के तहत, उसी वलवले के तहत गोलियां खाने का वो अज़म लिए इंडिया की गासिब और काबज़ अफवाज को तगनी का नाच नचाने के लिए उस पार के लोग जो हैं वो सड़कों पे आएंगे। और हिंदुस्तान का ये गैर आइनी, गैर कानूनी इंसानी सोच जो 5 अगस्त का इक़दाम है, ये अपनी मौत आप मार जाएगा। अब ज़रूरत इस अमर की है, मैं ये समझता हूँ कि इस खित्ते के लोग जो हैं, पाकिस्तानी कंट्रोल जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो पाकिस्तानी कंट्रोल गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, हम भी इस बात को अपने ज़हन में बैठा लें कि हमारा कोई भी काबज़, कोई भी गासिब वो हमारा ना वकील है, ना हम किसी की अटूट अंग हैं, ना हम किसी की शारग हैं। इस जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर जो इख्तलाफ हैं, हमें अपने इख्तलाफात को मिनिमाइज़ करते हुए हमें मिल बैठना होगा। हमें हर गासिब के ख़िलाफ़ हकूक़ की जो जदोजहद है, इसको आज़ादी की जदोजहद में बदलना होगा। जब हमारे वतन पे हमारी हक़ मलकियत होगी, जब हमारे वतन से गैर मुल्की अफवाज का इनखला होगा, फिर मैं ये समझता हूँ
اس خطے میں جو عوامی حقوق کی جدوجہد ہے یہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ جب ہمارے قدرتی ریسورسز پہ ہماری حق مالکیت قائم ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ وہاں پہ انصاف کا ایک ایسا نظام ہوگا کہ ہم اپنی عوام کو زندگی کی وہ تمام سہولتیں مہیا کریں گے۔ لیکن اس تمام کیا کہتے ہیں خواب کو اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے، اس منزل پہ پہنچنے کے لیے باقی قربانیاں ہمیں دینی ہوں گی۔ آج سری نگر کے لوگوں نے جو گزشتہ 4 سال سے ایک مایوسی کا عالم تھا، چونکہ جو آزادی پسند ہیں، جو وطن کی اندر غلامی کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے نفرت کرتے ہوئے قابض افواج کو اپنے وطن سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، باقی وہ اس بات پہ غمگین تھے، رنجیدہ تھے، پریشان تھے کہ اتنی بڑی قابض افواج جو پہلے بھی موجود تھی وہ کہ اس میں اضافہ کر دیا گیا، ظالمانہ اقدام میں اضافہ کر دیا گیا، عالمی دنیا کے ضمیر جو ہیں وہ خاموش ہو گئے، مردہ ہو گئے۔ جو ہمارا نام نہاد وکیل تھا اس نے گٹھ جوڑ کر لیا، تو ہم یہ سمجھتے تھے خدا نخواستہ کہ اس طرف جو تاریخ تھی وہ ختم ہو گئی۔ لیکن آج ہمارے وہ خدشات ختم ہو گئے، آج ہمارے وہ جو مایوسی تھی وہ ختم ہو گئی۔ آج ویلی کے نوجوانوں نے، آج سری نگر کے نوجوانوں نے میرواعظ عمر فاروق صاحب کا استقبال کر کے اور ولانہ عقیدت سے ان کے ساتھ، جو آپ نے دیکھا جب وہ لال مسجد کی طرف آ رہے تھے تو پھولوں کے حال لیے نوجوان کھڑے تھے، جب وہ لال مسجد سے جا رہے تھے تو اس وقت ایک دیوانہ وار لوگ جو ہے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ یہ کامیابی کی نوید ہے، یہ صبح فتح کی نوید ہے۔ ایسے میں جو آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس خطے کے لوگوں سے، بالخصوص JKLF کے مختلف جو پارٹس ہیں، جو گروپس ہیں، جو دھڑے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں ہی ہوں، دوسرا کچھ بھی نہیں، دوسرا کہتا ہے بس میں ہی ہوں، وہ کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اپنی یہ جو میں ہے اس کو ختم کرتے ہوئے، اپنی آزادی کی اس منزل پہ فوکس رکھتے ہوئے غاصب قابض افواج کو چیلنج کرنا ہوگا، اور وہ چیلنج اسی صورت ہم کر سکیں گے جب ہم ایک مٹھی ہوں گے۔ مجھے یقین کامل ہے انشاءاللہ وقت آئے گا، جموں کشمیر کے جتنے بھی کیا کہتے ہیں سٹیزن ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کسی بھی عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی کوئی بھی زبان ہے، وہ یہ چاہیں گے کہ ہماری محرومیوں کا خاتمہ ہو، ہمیں بنیادی انسانی حقوق میسر آئیں، ہمیں زندہ رہنے کے لیے اپنے قدرتی ریسورسز سے جو ہے ان پہ ہماری حق مالکیت ہو۔ وہ تبھی ہوگا جب جموں کشمیر پہ ہماری حق مالکیت ہوگی، اور وہ تبھی ہوگی جب تمام غاصب افواج جو ہے جموں کشمیر سے انخلا کر جائے گی۔ اس کے لیے ہمیں یکجا ہونا ہوگا۔ میرواعظ عمر فاروق صاحب کی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ اس سے کسی ڈیل سے خدا نخواستہ تعبیر کریں، یہ تمام باتیں میرے خیال سے قبل از وقت ہیں۔ ہمیں اس قسم کے کوئی بھی خدشات اپنے ذہنوں میں نہیں لینے چاہیے۔ ہم میرواعظ عمر فاروق کو وہی میرواعظ عمر فاروق سمجھتے ہیں جب وہ جو آج سے 4 سال 2 مہینے پہلے جس میرواعظ عمر فاروق کو اریسٹ کیا گیا تھا، ہم ان کے اندر وہی جذبہ، وہی بھارت کی غلامی سے نفرت کا عزم جو ہے، بھارت کی غلامی کے خلاف جدوجہد کی انہیں علامت سمجھتے ہوئے، ویسے بھی میرے قائد مقبول بٹ شہید کا یہ قول ہے کہ جو جس کا غلام ہے وہ اس کے خلاف جدوجہد کرے گا۔ تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کے جو فاصلے ہیں وہ سمٹ چکے ہیں۔ جموں کشمیر کے اندر بسنے والے مختلف جو لوگ ہیں، مختلف عقائدوں کے، ان کے جو اختلافات تھے، جو فاصلے تھے، وہ سمٹتے جا رہے ہیں۔ اب جموں کشمیر کے تمام مذاہب کے لوگ، تمام عقائدوں کے لوگ، تمام نظریات کے لوگ یہ سمجھ چکے ہیں، اس بات پہ متفق ہیں کہ کوئی بھی غاصب، کوئی بھی قابض ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات میں کی آ جاتی ہے، بات انا کی آ جاتی ہے، چونکہ میں کل یہ سمجھتا تھا کہ میری منزل پاکستان ہے، چونکہ میں کل یہ سمجھتا تھا کہ میری منزل ہندوستان ہے، تو اب میں نے اپنی اس میں کو مارتے ہوئے اب مجھے یہ سمجھنا ہے کہ میری منزل مکمل آزادی ہے۔ تو اپنی اس میں کو مارنے کے لیے مجھے شاید شرمندگی کا احساس ہو، اپنی اس میں کو مارنے کے لیے مجھے شاید لوگوں سے کریٹک سننا پڑے، لیکن یقین کیجئے جموں کشمیر کے تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے سوچئے، ہم اپنی اس میں کو جب ختم کر دیں گے تو ہم اپنی منزل پہ اسٹریٹ وے جب سفر کریں گے تو ہمیں اپنی منزل ملے گی۔ پھر یہ قوت خانے، یہ ہاؤس اریسٹ، یہ فوج کی جو ہے قتل عام جو کیا جا رہا ہے، یہ دہشت گردی جو ہوئی ہے، یہ ماورائین جو قتل ہوئے ہیں، جو ہمارے لوگ پابند ثلاثہ کیے جاتے ہیں، جو ہمارے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، پھر جب ہمارے اپنے وطن پہ اپنی حق مالکیت ہوگی، اپنے وطن پہ اپنا راج ہوگا،
ہمارا ویسے بھی جو سلوگن ہے وطن یا کفن، تو ریاست جموں کشمیر کے تمام لوگوں کو اس سلوگن کو جو ہے اپنے زبان پہ لانا ہوگا۔ وطن یا کفن کے تحت جب ہم نکلیں گے انشاءاللہ، پھر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی فوج جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ تو میں JKLF-N کی طرف سے، جموں کشمیر کے اس خطے کے تمام لوگوں کی طرف سے، گلگت بلتستان کے لوگوں کی طرف سے، اور دنیا بھر میں جن لوگوں نے انڈین مقبوضہ کشمیر کے اندر مظالم کے خلاف، پابند ثلاثہ کیے جانے والے لوگوں کے حق میں ان کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے میر واعظ عمر فاروق صاحب کو رہائی پہ مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ وہاں کے نوجوانوں کو میں مبارکباد دینی چاہوں گا کہ جس کیا کہتے ہیں جوش، جس ولولے، جس جذبے کے تحت انہوں نے میر واعظ عمر فاروق کا استقبال کیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس 10 لاکھ قابض افواج کا قبرستان انشاءاللہ ویلی کے وہ لوگ بنائیں گے۔ اور بھارت جو ہے زیادہ دیر ہمارے دیگر اسیران کو پابند ثلاثہ نہیں رکھ سکتا۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں منزل پہ نگاہ رکھتے ہوئے میں پھر ایک دفعہ گزارش کر دوں گا JKLF-N کے پلیٹ فارم سے، ہم جو ایک کاوش کریں، ہم ایک میزبانی کرنے کے لیے تیار ہیں کہ JKLF کے جتنے بھی پارٹس ہیں، جتنے بھی دریں، تمام لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا۔ جب ہم بیٹھیں گے، مجھے یقین کامل ہے انشاءاللہ جب ہم اپنی میں کو ختم کریں گے، ہمارے اختلاف ختم ہوں گے، تو ہمیں منزل پہ پہنچنے کے لیے جو دشواریاں ہیں، جو راستے کے کانٹے ہیں، وہ ہٹانے کا موقع ملے گا۔ وہ انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی، فتح جموں کشمیر کی حریت پسندوں کی ہوگی، فتح ان شہداء کے خوابوں کی ہوگی، فتح ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ہوگی جن کی عصمتیں پامال ہوئی، فتح ان لوگوں کی ہوگی جو بے گھر ہوئے، فتح ان لوگوں کی ہوگی جو پابند ثلاثہ ہیں، فتح ان لوگوں کی ہوگی جن کی املاک تباہ و برباد کی گئی، فتح ان لوگوں کی ہوگی انشاءاللہ کہ جنہیں اس آزادی کے عوض جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ تو انشاءاللہ یہ فتح جموں کشمیر کی آنے والی نسلوں کی فتح ہوگی۔ اس فتح کے لیے ہم اپنی تن من دھن جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم انشاءاللہ جموں کشمیر کی جو لوگ ہیں، اگر آج ہم یہ تہیہ کر لیں کہ یا ہمیں وطن چاہیے یا ہمیں کفن چاہیے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست